میڈیا پر بہت سے لوگ موجود ہیں. اب آپ اس کو کیٹیگرائز نہیں کر سکتے کہ کون سا طبقہ دیکھ رہا ہے کون سا طبقہ نہیں دیکھ رہا. ایوری انڈیویجول جو ہے وہ اس کو استعمال کرتا ہے. اب ڈاکٹر صاحب کی بات کر لیں, ان کی فیلڈ سے ریلیٹڈ بات کر لیں, مختلف فیلڈ سے ریلیٹڈ بات کر لیں, جتنے بھی انفلوئنسرز ہیں وہ اپنے اپنے تئیں اب جو لائر ہے وہ اپنے مطابق اپنے کلائنٹ کے مطابق یا اپنے جو سینیریو چل رہا ہے کرنٹ افیئر چل رہا ہے اس کے مطابق کوئی ویڈیو اگر بناتے ہیں سوشل میڈیا پر, دیکھنے والے کا ایشو کوئی اور ہوتا ہے, اس کو وہ اپنے اوپر امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے. ضروری اس عمل کی ہے جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا کہ اس کی تصدیق کر لی جائے, اس کو اگر لا سے ریلیٹڈ ہے تو متعلقہ بندے سے بات کر لی جائے, ڈاکٹریٹ سے ہے تو ان سے بات کر لی جائے. آپ کچھ اور بھی دیکھ رہے ہیں آپ نے. اچھا, لوگ آن لائن اس وجہ سے زیادہ فالو کرتے ہیں کہ کسی کے پاس جانا نہ پڑے یا فیس پے نہ کرنی پڑے, ہمیں گھر بیٹھ کے کچھ اچھا مل جائے, تو پھر دیکھ کے پھر ڈاکٹر کے پاس ہی آپ بھیج رہے ہیں تو وہ پھر تو پھنس جائے گا نا. ایکچولی آئی تھنک دا پرابلم از کہ سوشل میڈیا کافی حد تک ان ریگولیٹڈ ہے. ٹھیک ہے, سوشل میڈیا آپ کے بچوں کے ہاتھ میں بھی فون ہے, اس کے اندر بھی ہے, آپ اس کو اتنا اسٹرکٹلی مانیٹر کر ہی نہیں سکتے. ہاؤ ایور اگر میں ایک سجیشن دوں, کیونکہ باہر کے ملک میں آپ دیکھیں ان امریکہ ان یو کے, وہاں پہ اگر ڈاکٹر کوئی ایڈوائس دیتا ہے نا تو نیچے ایک پٹی چل رہی ہوتی ہے ایون آن ٹک ٹاک اینڈ ایون آن یوٹیوب کہ جی دس ڈاکٹر از سرٹیفائڈ ان یو ایس اے اور دس ڈاکٹر از سرٹیفائڈ ان امریکہ. تو بیسیکلی وہ ایک کہہ لیں کہ کریڈیبلٹی بناتا ہے نا کہ یس ایک بندہ ایک